پر چاروں جانب صرف لہروں کا شور ہی تھا۔ پانی آ کر ساحل سے ٹکراتا تو ایک عجیب سا سحر پورے ماحول پر طاری ہو جاتا۔ دور تک پھیلے سیاہ آسمان کے اوپر وسط میں ایک گول چاند جگمگا رہا تھا، جس کی روشنی نے پورے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند اور زمین کے سینے پر ٹھاٹھیں مارتا سمندر ماحول کو عجیب پراسرار سا بنا رہے تھے۔ بیزاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے احسن علی خان نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ مقصود اپنے بتائے ہوئے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ تھا۔ اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جو شخص وقت کا پابند نہ ہو وہ ترقی کیا خاک کرے گا؟ سر جھٹکتے ہوئے احسن علی خان نے صرف 5 منٹ مزید انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا وقت ان چند کروڑ روپوں سے زیادہ قیمتی تھا جو مقصود اسے دینے والا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ساحل سمندر پر اپنی گاڑی پارک کیے اس میں بیٹھا تھا۔ آج ہونے والی ڈیل کے نتیجے میں اسے اپنی پیمنٹ یہاں سے وصول کرنی تھی۔ پیمنٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ازلی دشمن تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج کئی مصروفیات چھوڑ کر وہ اپنی ڈیل کو فائنل ٹچ دینے کے لیے ساحل سمندر پر موجود تھا۔ اچانک ہی اسے گاڑی کا مخصوص شور سنائی دیا۔ باہر نکلنے سے پہلے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ مقصود آ چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم نہیں آؤ گے، لیکن شکر ہے کہ میرا خیال غلط ثابت تھا۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر مقصود نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ احسن علی خان نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ میرے پاس وقت نہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے تمہاری قیمتی وقت کا اندازہ ہے۔ اس طرف تمہاری پیمنٹ گاڑی کی ڈگی میں موجود ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے کھول کر دیکھ لو میں تمہارے لیے کیا شاندار تحفہ لے کر آیا ہوں۔ مقصود نے معنی خیز انداز میں دائیں آنکھ مار کر کہا تو احسن علی خان اسے بیزاری سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ 29 سال کا بھرپور مرد تھا۔ سیاہ رنگ کی جینز کے اوپر اس نے سفید کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، اس لیے کالر کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن اس نے کب کے کھول ڈالے تھے۔ آستینے کوہنیوں تک موڑتے اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں الجھن تھی۔ مقصود نے اسے گاڑی کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر ڈگی کا ڈھکن کھولتے ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں ڈگی کے اندر ایک نسوانی وجود پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈگی کھلتے دیکھ کر وہ بری طرح سے مچلی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں اس بری طرح سے باندھے گئے تھے کہ مچلنے کے باوجود وہ چند انچ سے زیادہ حرکت نہیں کر پائی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایک سرسراتا ہوا جملہ احسن علی خان کے لبوں سے ادا ہوا۔ بے اختیار ہی اس نے چاند کے آگے آتے اپنے سائے کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی روشنی ڈگی میں بند اس نسوانی وجود پر پڑی۔ اس کے بال بے ترتیبی سے چہرے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بال لمبے تھے۔ ایک نظر دیکھنے پر بھی احسن علی خان کو اندازہ ہو گیا کہ کم از کم وہ کمر تک لمبے ضرور تھے۔ سبز آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ لبوں پر بے دردی سے ٹیپ چپکائی تھی۔ گال کے اوپر ایک ننھا سا کٹ کا نشان تھا جس سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ صاف لگتا تھا کہ ہاتھ پاؤں باندھنے کے دوران لڑکی نے مزاحمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایک غصے بھری لہر احسن علی خان کے وجود میں جاگی۔ پلٹ کر مقصود کی جانب دیکھتے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا تمہیں میرے متعلق پتہ نہیں کہ میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں؟ نہ ہی مجھے عورتوں کا شوق ہے اور نہ ہی اس قسم کے تحفے مجھے خوش کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ڈیل کے بدلے ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی تو تم انکار بھی کر سکتے تھے۔ اس چند کروڑ کی رقم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا گھٹیا تحفہ لا کر میری تذلیل کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ گھرا رہا تھا۔ مقصود کے چھکے چھوٹ گئے۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی دشمنی ختم کر کے وہ احسن علی خان کی سمت دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس کی دوستی میں اسے کتنا فائدہ تھا یہ بات وہ اور اس کے ہر کارے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ناراض مت ہو یار، اگر تمہیں تحفہ پسند نہیں ہے تو میں اسے واپس لے جاتا ہوں۔ تمہیں تمہاری ڈیل کے بدلے پوری رقم ادا کر دوں گا، بس مجھے ایک رات کا وقت دے دو۔ اپنے ہر کارے کو اشارہ کرتے مقصود نے اسے ڈگی بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ احسن علی خان لب بھینچ کر رہ گیا۔ پلٹ کر ایک نگاہ اس نے کھلی ڈگی سے نظر آتے اس نسوانی وجود پر ڈالی۔ اس کی سبز آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ کالج کے سفید یونیفارم جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ احسن علی خان ایک لمحے میں کلک ہوا۔ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ مقصود مسکرا اٹھا۔ اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں اپنی عزت کے بجائے پیسوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہی دیں گے جو یہ چاہتی ہے۔ مقصود مکروہ سی ہنسی ہنسا تھا۔
اس کے ہرکارے بھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے اب ڈگی کے آس پاس جمع ہو رہے تھے۔ ان کی آوازیں اور جملے معنی خیز تھے۔ لڑکی کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ ڈگی بند کرتے ہوئے مقصود کے آدمی اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ مقصود نے الوداعی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہی احسن علی خان کے لیے فیصلے کا تھا۔ ڈگی بند ہو چکی تھی۔ گاڑی کسی بھی لمحے وہاں سے جانے والی تھی اور گاڑی کے اندر وہ نسوانی وجود شاید دوبارہ اسے کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی پل احسن علی خان نے فیصلہ کر لیا، رک جاؤ، یہ لڑکی مجھے دے کر جاؤ، مجھے یہ پسند ہے۔ اس کے جملے پر مقصود ایک لمحے کے لیے شاکڈ رہ گیا تھا۔ کیا کہا؟ تمہارے متعلق ایسا کبھی سنا تو نہیں؟ وہ سٹ پٹایا تھا۔ احسن علی خان نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، تو کیا تم ہی میرے لیے تحفہ لے کر نہیں آئے؟ اب اسے واپس لے کر جاؤ گے کیا؟ اس کی بات پر مقصود بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ارے نہیں نہیں بھائی، کھولو ڈگی، لڑکی خان صاحب کے حوالے کرو۔ اس کے حکم پر اس کے آدمیوں نے فٹافٹ ڈگی کو کھول ڈالا تھا۔ اندر ہاتھ ڈال کر انہوں نے بازو سے دبوچ کر لڑکی کو باہر نکالا۔ انہوں نے اس کے پیر کھول ڈالے تھے مگر ہاتھ نہیں۔ منہ پر بندھی ٹیپ بھی کھولنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ بازو سے پکڑ کر ایک لڑکے نے اسے احسن علی خان کی گاڑی میں ٹھوس دیا تھا۔ چلو سرکار، ڈیل فائنل ہوئی، اب میں اپنی راہ نکلتا ہوں، تم اپنے راستے، یاد رکھنا اب وہ زمین میری ہے۔ مقصود نے احسن علی خان سے کچھ آمدانہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے گاڑی بھگانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ پیچھے بیٹھی وہ لڑکی مسلسل گھٹے گھٹے انداز میں چیختے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احسن نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد تمہیں ان رسیوں سے آزاد کر دوں گا، تب تک خاموش بیٹھی رہو، میرے سر میں آلریڈی بہت درد ہے۔ اس کے بعد لڑکی کو سمجھ آئی تھی یا نہیں احسن علی خان کو پتہ نہ لگا، لیکن ایک بار مڑ کر دیکھنے میں اسے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ گہرا خوف نظر آیا تھا۔ سکھڑ سمٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گھر زیادہ فاصلے پر نہ تھا مگر وہ اسے ڈی ایچ اے میں بنے اپنے فلیٹ تک لے آیا۔ اس فلیٹ میں وہ کبھی کبھار ہی آتا تھا، جب اسے سمندر کا سکون انجوائے کرنا ہوتا تو وہ اسی طرف نکل آتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں کے سارے مکین اس وقت سو چکے ہوں گے۔ گاڑی کے پیچھے سے اسے نیچے اتارتے ہی احسن علی خان نے اس کے لبوں پر لگی ٹیپ اتار دی تھی۔ اس نے یوں گہرا سانس لیا جیسے نہ جانے کب سے وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے، میری امی بہت بیمار ہیں۔ احسن علی خان نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ جب اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ بنا کر پلٹا۔ گھر واپس جانا ہے؟ ماں بیمار ہے؟ اس بات کا خیال تو گھر سے نکلنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا نا؟ اور میرے سامنے یہ غریب کارڈ کھیلنے کی تو بالکل کوشش مت کرنا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ رہوں کے عوض تم کیا کیا کچھ کر سکتی ہو، اس لیے خاموشی سے اندر چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک سرد نگاہ احسن نے اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ آنسو اس کے چہرے پر اپنے نشان بنا چکے تھے۔ سرخ لبوں سے ٹیپ اکھاڑنے کے باعث ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال بے ترتیب تھے۔ وہ نازک سی لڑکی بمشکل 18 یا 19 سال کی لگتی تھی۔ اس کی مضبوط گرفت محسوس کرتے ہی وہ سسک اٹھی تھی۔ احسن علی خان نے اس بار مڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور وہ تبھی رکا تھا جب اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ خدا کے لیے مجھے گھر جانے دیں، اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو میری ماں۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ احسن علی خان نے مڑ کر ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلو سناؤ اپنی کہانی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ روگی دھوگی، بڑا ظلم ہوا، ماں بیمار ہے، باپ نے بیچ ڈالا، جبھی اس پروفیشن کی طرف آئی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ جن لوگوں کے ساتھ ابھی تم موجود تھی جانتی بھی ہو کون لوگ ہیں وہ؟ دنیا کے جانے مانے اسمگلرز ہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ ڈسپنسر اپنے لیے پانی بھرنے لگا تھا۔ پانی کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتارتے اس نے ایک نگاہ لڑکی کو دیکھا۔ وہ بری طرح سے سسک رہی تھی، اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان بھی ہو رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے کالج کے لباس میں تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ صبح کالج بھی گئی تھی۔ گھڑی نے رات کے 12 بجے گھنٹہ بجایا تو لڑکی نے خوفزدہ نگاہوں سے چونک کر گھڑی کی سمت دیکھا تھا۔ اوہ میرے خدا، 12 بج گئے، مجھے واپس جانا ہے ہر صورت۔ وہ دروازے کی سمت لپکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی احسن علی خان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کوئی سنڈریلا ہو جو تمہیں 12 بجے اپنے گھر جانا ہے؟ تمہاری قیمت دے کر آیا ہوں میں۔
تو مجھے اپنی قیمت وصول کرنے دو۔ ویسے تو مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے شوق میں نے پالے ہیں، لیکن کالج یونیفارم میں ہو کر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ملی ہو کہ دل چاہتا ہے تمہارا وہ حشر کروں کہ تم جیسی لڑکیاں گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچیں۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہوا وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ تھے یا کھولتا ہوا لاوا۔ سامنے کھڑی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے پتا تھا جائے پناہ اس کے لیے کہیں نہیں ہے۔ سامنے کھڑا یہ مضبوط چھاتی والا مرد اس کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے وہ نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ مہرین تھی۔ پچھلے مہینے اس کی 19ویں سالگرہ گزری تھی۔ سالگرہ کیا تھی، گھر میں ہی ایک موم بتی جلا کر اس نے خود کو وش کیا تھا۔ گھر کے حالات جتنے بگڑے ہوئے تھے، ان بگڑے ہوئے حالاتوں میں کیک لانا تو دور کی بات تھی، موم بتی بھی اسے گھر میں ڈھونڈنے پر ہی ملی تھی۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان پر نہ جانے کس نے قبضہ کر لیا تھا کہ اماں کئی لوگوں کے گھروں میں چکر لگانے کے باوجود وہ قبضہ نہ چھڑوا پائی تھی۔ نتیجتاً دکان سے آتی ہر مہینے کی وہ معمولی سی آمدنی بھی ہاتھ سے گئی تھی، جن سے ان کے گھر 2 وقت کا کھانا پک جایا کرتا تھا۔ انہی سوچوں نے اماں کو اندر ہی اندر کھلانا شروع کر دیا تھا۔ ماں کی گرتی صحت اور چھوٹے بھائی کا ختم ہوتا اسکول دیکھ کر مہرین بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچ گئی تھی، اور اسی لیے اس نے کالج کے بعد ان 2 گھروں میں ٹیوشن دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹیوشن پڑھنے والے بچے چھوٹی کلاسوں کے تھے، ان سے بمشکل اتنے پیسے ہی بنتے کہ مہینے کے آخر میں مہینے بھر کے لیے کچھ راشن اکٹھا ہو جاتا۔ اماں کو تو ایسا غم لگا کہ وہ چارپائی کی ہو کر ہی رہ گئیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں اماں؟ میرے انٹر کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ایگزامز ہوتے ہی میں کسی اسکول میں جاب کروں گی۔ وہ اماں کو یوں گھلتا ہوا دیکھتی تو چارپائی پر ان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلیاں دیتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اندر تک ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کتنے خواب تھے زندگی کے لحاظ سے اس کی آنکھوں میں۔ سبز آنکھوں کی جھیل اب خشک سی دکھائی دیتی تھی۔ گھر میں ابا کا ایک پرانا سا موبائل تھا جس میں بڑی سن سے خاندان میں اگر کسی کو کال کرنی ہوتی تو کر لی جاتی تھی، لیکن عرصہ ہوا خاندان والوں نے انہیں فون کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹا سا فون بھی ہمیشہ خاموش ہی رہتا، کیونکہ خاندان والوں کو لگتا تھا اگر ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو جیب سے چند روپے ادا کرنے ہی پڑ جائیں گے۔ مہرین اپنے رشتہ داروں کو اس معاملے میں حق بجانب سمجھتی تھی۔ اسے پتا تھا کسی نے بھی جس دن رابطہ کیا وہ ماں کے علاج کے لیے ان سے رقم مانگ لے گی۔ خود اس کی خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ خود فون کر کے کسی سے رقم مانگے۔ یوں ہی بے کیف سے دن گزرتے جا رہے تھے، جب امتحان کے دوران اسے کیلکولیٹر کی ضرورت پڑی۔ بیگ سے پرانا سا کیلکولیٹر نکال کر دیکھا، لیکن اس کے سیل ختم ہو چکے تھے۔ 2-3 دفعہ ٹھوک بجانے کے باوجود وہ نہ چلا تو مہرین نے مایوسی سے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا۔ آپ موبائل میں کیلکولیٹر استعمال کر لیں، چھوٹے نے مشورہ دیا تو مہرین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس وہ کیلکولیٹر لے کر کتابیں اٹھائے چھت پر چلی آئی تھی۔ کتنی دیر تک سوالات حل کرتے کرتے اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے اس نے ایک سائڈ پر رکھ دیں اور تبھی موبائل بجا۔ مہرین کو حیرت ہوئی، آج تک تو کسی نے کال تو کیا میسج بھی نہیں کیا تھا، تو اب یہ کون تھا جسے ان کی یاد آئی تھی؟ وہ ایک میسج تھا جو انجانے نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ مہرین نے میسج کھول کر دیکھا، اس میں سادہ سا ایک جملہ لکھا تھا، کیسی ہو؟ مہرین نے حیرت سے 2-3 دفعہ نمبر کو دیکھا، نمبر جانا پہچانا تو نہ تھا۔ میسج نظر انداز کر کے وہ پھر سے اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس رات جب وہ اماں کو دوا دے کر سلا چکی تو ایک دفعہ پھر موبائل پر میسج کی بیپ بجی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کا دماغ اسی انجانے نمبر کی طرف گیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھنے پر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ میسج اسی نمبر سے آیا گیا تھا اور اس بار میسج کرنے والے نے اپنا نام توثیق بتایا تھا۔ مہرین کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ ویران زندگی میں کسی بھی آمد بہار کا جھونکا ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہی کچھ مہرین کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے جواب تو نہ دیا، لیکن نادانستہ طور پر ہی وہ اس انجانے نمبر سے آئے میسیجز کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بھی کوئی ڈھیٹ شخص تھا، دن میں کئی بار میسیجز کر کے حال احوال پوچھتا رہتا۔ جواب نہ ملتا تو اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرنے لگتا۔ اس وقت میں جم جا رہا ہوں، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، یار آج تو غلط جگہ پر گاڑی خراب ہو گئی۔ کھانے میں کیا پکایا ہے؟ میں تو آلو گوشت کھا رہا ہوں، مجھے گوشت بالکل بھی نہیں پسند۔ تم کیسا کھانا بناتی ہو؟ تندی سے وہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ کر بھیجتا رہتا۔ ہر میسج پڑھتے مہرین کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر جاتی۔ انجانے میں ہی وہ اس شخص کے ساتھ خود کو جڑا ہوا محسوس کرنے لگی تھی، اور ایک روز کپکپاتے ہاتھوں سے مہرین نے اس شخص کو جواب ہی دیا تو وہ جیسے اس کے انتظار میں تھا۔
میسیجز کی ایک لائن تھی جو اس کے بعد مہرین کو وصول ہوتی رہی۔ مہرین کسی بات کا جواب دیتی اور کسی بات کا نہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ توثیق کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر گھر کے کام کاج نپٹاتے، کالج میں کلاسز اٹینڈ کرتے، اس کا دھیان توثیق کی جانب ہی رہتا۔ وہ اس کی باتیں توجہ سے سنتا تھا۔ مہرین اسے ماں کی بیماری کے بارے میں بتاتی، چھوٹے کا اسکول ختم ہونے کے بارے میں بتاتی تو وہ ہمدردی سے سنتا۔ تم کتنی بہادر ہو مہرین، گھر کے اتنے سارے مسائل سے تم اکیلی لڑ رہی ہو، تم تو میری آئیڈیل ہو۔ جب وہ یہ کہتا تو مہرین کا دل زور سے دھڑک اٹھتا تھا۔ اور ایک روز جب کالج میں ہونے والے فنکشن کے لیے اس کے پاس دینے کے لیے 100 روپے بھی نہ تھے، وہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک سراہنے کے نیچے رکھا موبائل بجنے لگا۔ مہرین نے بے دہانی سے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ دوسری جانب توثیق تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی بھیگی آواز سنتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ مہرین ایک پل کے لیے جامد ہو گئی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے توثیق سے فون پر بات نہیں کی تھی، لیکن وہ پہلی دفعہ تھا۔ جھجک ختم ہو گئی۔ مہرین کو دل کی باتیں کرنے کے لیے ایک آسرا مل گیا تھا۔ جی، وہ بھی اس کے زخموں پر لفظوں کے بھاپے رکھتا رہتا، اسے اتنی محبت دیتا کہ مہرین خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگتی تھی۔ حالات اب بھی وہی تھے، پریشانی اب بھی ویسے ہی تھی، لیکن مہرین کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہنے لگی۔ توثیق نے اس سے وعدہ ہی اتنے شاندار طریقے سے کیا تھا، صرف 1 سال اور، بس میرے ماما بابا انگلینڈ سے واپس آ جائیں، میں تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا اور پھر تم سے نکاح کر لوں گا۔ نکاح کے فوراً بعد تمہاری پریشانیاں میری ہو جائیں گی، پھر تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ مہرین ایک پل کے لیے سارے غم بھول جاتی تھی۔ وہ ہنسی خوشی یہ چند دن بھی کاٹ لیتی اگر اس روز کالج سے واپسی پر اسے اماں چارپائی سے نیچے گری ہوئی نہ ملتی۔ وہ بوکھلا کر ماں کی طرف لپکی۔ کالج کا بیگ راستے میں ہی اس نے اتار پھینکا۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بوکھلا کر ماں کو سیدھا کرتے اس نے ان کی نبض چیک کرنا چاہی اور اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح سے پھول گئے۔ نبض اتنی مدھم تھی کہ گمان ہوتا تھا کب کی رک چکی ہے۔ ان کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اماں جان نے اپنے سینے میں درد کا اشارہ کیا۔ مہرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کئی دنوں سے وہ مسلسل سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھیں، لیکن گھر میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مہرین انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہ لے کر جا سکی، مگر اب تو مجبوری تھی۔ وہ الٹے قدموں گھر سے باہر بھاگی۔ پڑوس والے شکیل چچا کو رکشہ نکالنے کا کہتے ہوئے وہ واپس اندر آئی تھی۔ اس کے پرس میں چند 100 روپے پڑے ہوئے تھے۔ کل ہی اسے ٹیوشن کی فیس ملی تھی۔ اس کے پاس یہی کل متاع حیات تھی۔ رقم لے کر وہ اندھا دھند ہسپتال کی طرف بھاگی۔ پورے راستے وہ اماں کو سنبھالتی رہی، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ آپ کی ماں کی حالت بہت نازک ہے۔ آپ انہیں اتنے دن لے کر اب تک کہاں بیٹھی ہوئی تھیں؟ ان کی دل کی شریانوں کی حالت خراب ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، ECG ہوگی، تمام خرچہ ملا کر اتنی رقم بنے گی۔ ڈاکٹر نے پرچے کے اوپر رقم لکھ کر مہرین کی طرف بڑھائی تو ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اتنی رقم تو وہ ٹیوشن پڑھا کر اگلے 10 سالوں میں بھی جمع نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کے علاج کے لیے اتنی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ ڈاکٹر نے اسے 1 دن کا ٹائم دیا تھا۔ آنسو پیتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹریفک سڑکوں پر اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ کسی کو اس کے غم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہیں ہسپتال کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا تھا جیسے وہ مدد کے لیے پکار سکتی، اور تبھی وہ چونکی۔ نہ جانے کتنی دیر رونے کے بعد جب دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اسے پرس میں رکھے ہوئے اس چھوٹے سے موبائل کا خیال آیا۔ موبائل کے ساتھ توثیق کی یاد جڑی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے بیگ سے موبائل نکالا تو توثیق کے کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ روزمرہ کی طرح اپنی باتیں، اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا، مگر آج مہرین کو اس کی خاص ضرورت تھی۔ وہ کتنی دیر موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی، مگر اس کی انا نے گوارا نہ کیا کہ وہ توثیق سے رقم مانگے۔ حالانکہ اسے پتا تھا جتنی دولت اس کے پاس ہے یہ چند لاکھ کی رقم اس کے لیے بالکل معمولی حیثیت رکھتی ہوگی۔ کسی اور سے پتہ کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بیگ سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 1 دن کا ٹائم اس کے پاس تھا۔ رات تک وہ جتنے رشتہ داروں کے گھر جا سکتی تھی گئی، مگر کسی نے اسے رقم کا آسرا نہ دیا۔ شام تک وہ انتہائی مایوس ہو چکی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ہسپتال کے ٹھنڈے یخ کوریڈور میں ساکت بیٹھی تھی۔ جب موبائل گنگنانے لگا، مہرین نے دیکھا توثیق کی کال آ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی کال ریسیو کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں ہو میری جان؟ صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آج تو توثیق کی لے ہی نرالی تھی۔ مہرین کے کان سرخ ہوئے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مہرین کو اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا۔ دراصل میں ہاسپٹل میں ہوں۔ امی کی طبیعت آج اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ مہرین کی آواز بھر آ گئی۔
دوسری جانب چند ثانیہ کے توقف کے بعد توثیق نے پوچھا تھا، اوہو کیا ہوا آنٹی جان کو؟ مہرین کو لگا اسے کتنی زیادہ اس کی فکر ہے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں، ذرا سا آسرا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر اتنی بڑی رقم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میرے پاس ان کی سرجری کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مہرین نے اپنی بات کہہ کر انتظار کیا تھا شاید وہ کچھ بولے، مگر دوسری جانب وہ صرف افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ خوش ہوتے گلے کو نظر انداز کرتے مہرین نے پوری ہمت جمع کی اور آخر کار اس سے کہہ دیا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے توثیق، میں جلد واپس کر دوں گی۔ مجھے پتا ہے یہ رقم تمہارے لیے بالکل معمولی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر تم یہ پیسے مجھے دے دو تو میری امی کی زندگی بچ جائے گی۔ وہ سرتا پا پسینے میں ڈوب گئی تھی۔ اتنا سا جملہ بولتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری جانب توثیق چند لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر جب بولا تو اس کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تو کیا میں اپنی پوری دولت اور جائیداد فروخت کر سکتا ہوں، یہ رقم تو بہت معمولی سی ہے۔ تم ایسا کرو کل کالج سے واپسی پر اس ایڈریس پر آ جانا، میں رقم لے آؤں گا۔ تمہارا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ورنہ ٹرانزیکشن کروا دیتا، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ محبت بھرے لہجے میں کہتا مہرین کو اس وقت تو اپنا سب سے قریبی دوست لگا، کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ۔ سر سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ خود پر ناز کرنے لگی کہ کتنا چاہنے والا ہم سفر اسے ملنے والا ہے، بھلا کسی کا ہوگا ایسا نصیب جیسا اس کا تھا۔ اطمینان کے ساتھ وہ ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر آیا تو مہرین نے اسے اگلے دن رقم جمع کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ ڈاکٹر نیک دل انسان تھا، اس نے ہسپتال کے خرچے پر ایک دن کا ٹریٹمنٹ کروانے کا وعدہ کر لیا، مگر اگلے دن میں ہر حال میں رقم جمع کروانی ہی تھی۔ گھر میں چھوٹو تنہا تھا۔ وہ صبح فجر کی اذان کے وقت ہسپتال سے گھر واپس آئی۔ اسے کالج جانے کی جلدی تھی، فائنل امتحانات تھے۔ جیسے تیسے پرچہ کر کے وہ کالج یونیفارم میں ہی سیدھی توثیق کے بتائے ہوئے پتے پر چلی آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا آئس کریم پارلر تھا۔ مہرین دل بڑا کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اندر جگہ جگہ کیبنز بنے ہوئے تھے جن کے آگے برابر کیے ہوئے پردے اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ پتہ نہیں توثیق کہاں رہ گیا۔ کپکپاتے ہاتھ سے اس نے بیگ سے موبائل نکال کر توثیق کو کال کی، مگر اس کا نمبر مصروف تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ توثیق نے اسے اس آئس کریم پارلر کے اندر سے گزر کر اس کے پچھلے کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا۔ ہمت جمع کر کے وہ پچھلے حصے تک چلی آئی۔ کسی نے اسے نہ روکا تھا، یوں جیسے توثیق نے پہلے ہی ان سے اپنے خاص مہمان کا ذکر کر رکھا ہو۔ نہ جانے کیوں مہرین کو لگا کہ آئس کریم سرو کرنے والے لڑکوں کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ پیچھے بنا یہ چھوٹا سا کمرہ شاید ان لڑکوں کے ہی زیر استعمال تھا۔ 3 چھوٹے چھوٹے بیڈ، کمرے کی حالت انتہائی گندی تھی۔ ایک چھوٹا سا واش روم جس میں سے بدبو کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ مہرین کو ابکائی سی آئی، بے ساختہ ہی وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے سکڑ سمٹ کر ایک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ توثیق جلدی سے آ جائے۔ اس کے لب پر بس یہی ایک دعا تھی۔ سفید یونیفارم میں وہ بے حد گھبرائی ہوئی کسی سخت مشکل کا شکار معلوم ہوتی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے 5 ہی منٹ گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ میں توثیق ہوں، آنے والے نے مسکرا کر کہا تو مہرین کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ اس نے آج پہلی دفعہ توثیق کو دیکھا تھا۔ آواز وہی تھی۔ وہ ایک پل میں اسے پہچان گئی۔ یہ بہت عجیب سی جگہ ہے، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہم کہیں باہر چلیں؟ مہرین نے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بامشکل کہا تھا۔ توثیق نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ نامعلوم کیوں مہرین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہاں چلتے ہیں باہر، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا۔ مہرین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ہر بات میں سوال کرتی ہو یار، ابھی باہر سے کوئی آ جائے گا ڈسٹرب کرنے۔ اتنے مہینوں سے تم پر محنت کر رہا ہوں، آج تو ہاتھ لگی ہو، اب اتنی جلدی دوسروں کو تھوڑی نہ باری آنے دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر کہتا اس کی سمت پلٹا تھا۔ مہرین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا نکلا۔ توثیق نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ بالکل نازک سی کلی لگتی ہو تم۔ تمہاری آواز سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار مال تگڑا ہاتھ لگے گا۔ معنی خیز انداز میں کہتا وہ بالکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مہرین پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ آنکھیں بے یقینی سے توثیق پر جمی تھیں۔ یہ کیا بات کر رہے ہو توثیق؟ میں تم سے پیسے لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ ایک دم کچھ غلط ہو جانے کا احساس اس کے اندر جاگا۔ توثیق نے سر جھٹکا۔ ارے ہاں یار، پیسے مل جائیں گے تمہیں۔ پیسے 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 کر رہی ہو کب سے؟ میری جانب بھی دیکھ لو، کب سے اپنا پیسہ تمہارے اوپر لٹا رہا ہوں۔
پتہ ہے ایک کال پر کتنے پیسے کٹتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے توصیق نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا تھا۔ مہرین نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے غلطی کر لی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس نے توصیق کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلنا چاہا مگر وہ بپھرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مہرین کو دیوار سے لگایا اور اس کا راستہ مکمل طور پر روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں جانا ہے؟ پیسے نہیں چاہیے کیا؟ تمہاری ماں مر رہی ہے ہسپتال میں، کل سے سر کھایا ہوا تم نے پیسہ کر کے، اب لے کر جانا پیسے، لیکن اس سے پہلے مجھے خوش کر دو۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ مہرین کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی۔ اسے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی سمت بھاگی۔ اپنے پیچھے اسے توصیق کی گالی سنائی دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹا تھا مگر اس کے آنے سے پہلے مہرین دروازہ کھول کر اندھا دھند باہر بھاگی۔ آئس کریم پارلر میں بیٹھے کپلز نے مڑ کر اس طرح بھاگتے دیکھا۔ پاگلوں کی طرح باہر بھاگتے اس کے ذہن میں بس یہی تھا کہ جلد از جلد اسے توصیق کی پہنچ سے دور جانا ہے، مگر اس کی قسمت فی الحال اتنی اچھی نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتے وہ روڈ پار کرنے ہی لگی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ وہ اچھل کر دور جا گری تھی۔ درد کی ٹھیسیں اس کے پورے وجود میں جاگیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا لیکن اسے اپنی جان سے زیادہ عزت کی پرواہ تھی۔ گھبرا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو توصیق اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پکڑو اس چڑیا کو، بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہے، ابھی نکالتا ہوں سارے بل۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے توصیق نے سامنے کھڑی وین میں ٹھونس دیا تھا۔ مہرین کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی مگر وہ تازہ چوٹوں کے درد سے بے حال تھی۔ توصیق نے اندر بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے مہرین کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے۔ لبوں پر ٹیپ لگا کر اس نے ایک زوردار مکہ مہرین کی طرف کن پٹی پر مارا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا کر رہا ہے یار، اتنا مارے گا تو مال کی شکل ہی بگڑ جائے گی۔ جانتا ہے مقصود ہر چیز دیکھ بھال کر خریدتا ہے، اس بار ہمیں مال اس کو سپلائی کرنا ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھ۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے توصیق سے کہا مگر بے ہوش ہونے سے پہلے مہرین ان کی گفتگو سن چکی تھی۔ وہ جہنم کے کس گھڑے میں گر چکی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی چھوٹے سے ڈبے میں بند تھی۔ وہ بری طرح گھبرا اٹھی۔ بچپن سے ہی اسے تنگ جگہوں کا خوف تھا۔ یوں لگا جیسے سانس بند ہونے لگی ہو، اور سانس تو حقیقت میں بند ہو رہی تھی کیونکہ اس کے لبوں پر ٹیپ لگا کر اس کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے جھکڑے ہوئے تھے۔ وہ جتنا تڑپتی اتنی ہی گھٹن کی شکار ہوتی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ گاڑی کسی انجان منزل کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سفر جاری رہا۔ وہ کبھی جاگ جاتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ اب تو اس کے اندر چیخنے چلانے کی بھی سخت ختم ہو چکی تھی۔ آخر کار گاڑی کسی مقام پر جا کر رک گئی۔ وہ ہوش و حواس میں تھی۔ اسے آوازیں آ رہی تھیں، شاید کسی ڈیل کی بات ہو رہی تھی۔ باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کی گاڑی میں مزید بھی کئی افراد بیٹھے تھے جو اب اسی کے سودے کی بات کر رہے تھے۔ مہرین کا دل چاہا وہ زمین میں غرق ہو جائے۔ ایک غلط شخص پر بھروسے نے اسے کہاں تک پہنچا دیا تھا، اور چند ہی لمحوں بعد کسی نے ڈگی کھولی۔ مہرین نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ چاند کی روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے نظر آنے والے مرد کا چہرہ شاید دنیا کا سب سے حسین ترین چہرہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں سختی۔ یہ اس کا نیا خریدار تھا جس نے مقصود سے اسے خریدا تھا۔ ہاتھ جوڑے مہرین نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ رونت کے ساتھ سامنے صوفے پر بیٹھا ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے مہرین کے رونے دھونے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دلچسپ کہانی ہے تمہاری، لیکن بدقسمتی سے میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری کہانیوں سے متاثر ہو جاؤں گا۔ تم جیسی لڑکیوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں تاریکی اب صبح کے اجالے میں ڈھلنے لگی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ اس ہسپتال میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میری ماں وہاں پر ایڈمٹ ہے۔ توصیق سے میں نے صرف ان کے علاج کے لیے پیسے مانگے تھے، میں نے تو اسے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سامنے بیٹھے احسن علی خان نے مڑ کر دیکھا۔ توصیق کا نام اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ اس نے تو مقصود سے اسے خریدا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، کیپ کرائنگ لٹل گرل، مجھے کچھ کام ہے۔ شکر کرو کہ اس وقت تم اس مقصود کے پاس نہیں ہو، کم سے کم یہاں تمہاری عزت تو محفوظ ہے۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہیں جامد بیٹھی رہ گئی۔ اس کی ایک بھی پکار سنے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہرین کی آنکھیں ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے لبریز ہونے لگیں۔ اسے پتا تھا اس کی ماں شاید آج کا آخری سورج دیکھے گی، اور اس کا انتظار کرتے کرتے آج وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گی۔
چھوٹو کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تو دنیا اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ کتنے سوال تھے جو مہرین کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بیڈ پر دونوں بازو ٹکاتے ہوئے اس نے پلکیں موند لی تھیں، ورنہ تو اب اس کے نصیب میں تھا۔ جان چاہے جب بھی نکلتی اس پر نیم بے ہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک گھٹی گھٹی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ گھپ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے بے اختیار پکارا۔ جو شخص اسے یہاں تک لایا تھا، مہرین کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی بجلی چمکی، ساتھ بادلوں کی گن گرج بھی تھی۔ باہر موسلا دار بارش برس رہی تھی۔ مہرین نے پلٹ کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ ایک خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ پورا دن بے ہوش رہی تھی اور اس وقت پورا فلیٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندازے سے ہی آگے بڑھتے ہوئے وہ کھڑکی تک چلی آئی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ اس نے گھبرا کر ایک دفعہ پھر پکارا۔ شدید اندھیرے سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ آنسو ایک دفعہ پھر آنکھوں میں جگہ بنانے لگے۔ اس نے کھڑکی کے گلاس سے باہر جھانکا۔ باہر ہر طرف روشنی تھی۔ دور سے نظر آتے فلیٹس جگمگا رہے تھے۔ صرف اسی کا فلیٹ ایسا تھا جس میں تاریکی تھی۔ شاید بجلی کی کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر بادل گرجے تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بری طرح سے سسکتے ہوئے اس نے خود کو دونوں بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ پورا دن گزر گیا، اب تک نہ جانے امی آگے وہ سوچ نہ سکی۔ سسکتے سسکتے وہ وہیں زمین پر ہی ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ احسن علی خان رات 12 کے قریب فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو تھکن اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ایک تو پورا دن ہسپتال کی بھاگ دوڑ اور پھر اب خراب موسم کی وجہ سے اس راستے میں جگہ جگہ رکنا پڑا تھا۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتے اس نے حیرت سے عمارت میں دیکھا۔ ہر جانب روشنی تھی، صرف اسی کا فلیٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوہو، آج پھر وہی مسئلہ ہو گیا۔ وہ چابی نکالتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ موبائل کی فلیش لائٹ اس نے آن کر رکھی تھی اور تبھی اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس زمین پر پڑی مہرین پر پڑی۔ وہ بوکھلا کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اے لڑکی، سنو، اٹھو۔ وہ حقیقتاً گھبرا گیا تھا۔ وہ تو اس کے متعلق بھول ہی گیا تھا۔ گھپ اندھیرا اور اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ پریشان ہوتے ہوئے اس نے موبائل پر بجلی کی بحالی کے لیے کال کر ڈالی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فلیٹ کی لائٹس آن ہوئی تو اس نے بغور مہرین کا جائزہ لیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ کالج کا سفید لباس اب میلا ہو رہا تھا، چہرے پر آنسوں کے نشان تھے۔ احسن علی خان کے دل کو کچھ ہوا۔ آہستگی سے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور فریج سے گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر چھینٹے مارنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ جاگ گئی۔ کھسمسا کر آنکھیں کھولتے اس نے سامنے بیٹھے احسن علی خان کو دیکھا تو لمحے میں ہی زرد پڑ گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ بیڈ کے اوپر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کے بار وہ بولا تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، میری امی بہت زیادہ بیمار ہے، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر ہی لوں گی۔ مجھے نہیں چاہیے پیسے، لیکن خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو رہی تھیں، اسی لیے اب کی بار آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ احسن علی خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، لیکن پہلے یہ پانی پی لو۔ پانی کا گلاس اس نے مہرین کی جانب بڑھایا۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ احسن علی نے پوچھا تو وہ حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ہر دفعہ لڑکی تو نہیں کہہ کر مخاطب کر سکتا نا، اس نے جیسے وضاحت کی۔ مہرین، وہ دھیمے سے سر جھکا کر بولی تو احسن نے سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ مہرین، بارش رک گئی ہے اور باہر موسم کافی اچھا ہے، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے فلیٹ سے باہر لے آیا تھا۔ وہ کسی کٹ پتلی کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلتی باہر آ گئی تھی۔ اگلے پل کیا ہوگا اسے خود کچھ پتہ نہیں تھا۔ فلیٹس کے سامنے کی لمبی سڑک بارش سے دھل کر چمک اٹھی تھی۔ اسٹریٹس پولز کی روشنی میں درخت بھی دھولے دھلائے نکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا، دونوں ہاتھ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ مہرین کسی غلام کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک یوں ہی چلتے رہے۔ اچانک ہی مہرین ٹھٹکی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اور وہ کیوں کسی غلام کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی؟ اسے تو اپنی ماں کا علاج کروانا تھا، اس کے پاس جانا تھا۔ سامنے چلتے احسن علی خان نے اس کے قدموں کی چاپ گم ہونے پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھاگنے کا سوچ رہی ہو، لیکن بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ اپنے گھر؟ کیا تم یہ بھول گئی کہ بھاگ جانے والے لڑکیوں کو
دنیا میں کوئی بھی قبول نہیں کرتا، نہ تو یہ معاشرہ اور نہ ہی ان کا اپنا گھرانہ۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سخت تھی۔ مہرین کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ تم شکل سے تو اتنی بے وقوف نہیں لگتی کہ صرف فون پر بات کر کے ایک شخص سے ملنے چلی آؤ، وہ بھی وہ شخص جسے نہ تم نے کبھی دیکھا نہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی آگاہی تھی۔ اب کی بار وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ مہرین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ مجھے لگا اگر حالات خراب ہیں تو کوئی تو اچھا ہوگا۔ اس وقت بھی میں ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھی اور میں خود جو صرف توجہ چاہتی تھی، مجھے یوں لگا جیسے میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور دیکھو مجھے کیا صلہ ملا، نہ محبت رہی نہ ہی عزت۔ ایک گھر تھا وہ بھی گیا، پتہ نہیں امی جان اب تک زندہ بھی ہوگی یا نہیں، اور چھوٹو شاید وہ بھی اب میرے بعد گھر سے بھاگ جائے۔ آخر میں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ احسن علی خان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سو سیڈ، لیکن آؤ کچھ کھا لو، کچھ کھاؤ گی تبھی تو تمہارے اندر بھاگنے کی ہمت آئے گی، ورنہ بھاگو گی کیسے؟ ایسے تو تم ذرا سا دور جاؤ گی اور میں تمہیں پکڑ لوں گا، عام سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے سامنے نظر آتے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مہرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ لیکن وہ اڑا سکتا تھا، وہ اس وقت چاہے جو کچھ کر سکتا تھا۔ مہرین کے اختیار میں کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کسی معمول کے مطابق وہ اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ مہرین ہاتھوں پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھی رہی۔ کھانا آیا تو احسن علی خان نے کھانا اس کے سامنے سرو کیا۔ کھاؤ، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ بس کھا لیا؟ چند نوالے لے کر اس نے پلیٹ واپس پیچھے کھسکائی تو احسن علی خان پل پے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو آؤ، بہت رات ہو گئی ہے، اب گھر چل کر آرام کر لو، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو مہرین اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے؟ مہرین کی بات پر وہ مڑا۔ آزاد کروں گا تو کہاں جاؤ گی؟ اس دنیا میں تمہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی کہیں نہیں ملے گا، بہتر یہی ہے کہ میرے فلیٹ پر چلو، میں تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے آگے آگے چلنے لگا تھا۔ مہرین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آنسوؤں کو روکتی لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی وہ اس کے پیچھے فلیٹ میں داخل ہوئی تو یہ بات اسے تسلیم کرنی پڑی کہ اس شخص کے پاس خدا کا دیا پیسہ بے بہا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ الماری تک گیا اور ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا۔ تمہارے کپڑے بہت زیادہ میلے ہو گئے ہیں، پلیز اپنا لباس چینج کر لو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں، اور ہاں رات کے وقت چیخ مار کر مجھے ڈرانا مت، یہاں سے سمندر نزدیک ہے، بارش اکثر ہو جاتی ہے اور میرے فلیٹ کی الیکٹریسٹی میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے۔ وہ اسے ہدایات دیتا ہوا بیزاری سے سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہرین نے بے یقین نگاہ سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور لاک کرتے ایک دفعہ پھر اس کا اپنی قسمت پر ماتم کرنے کو جی چاہا تھا۔ پلٹ کر بیڈ پر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو کمرے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ ایک شاپر اس کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی سے کپڑے چینج کر لو۔ مہرین نے ابھی تک کالج کا لباس ہی پہنا تھا۔ اس کا دیا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر وہیں بیڈ پر دھرا تھا۔ لفافہ ہاتھ میں لیے وہ اندر مڑی۔ اس میں ایک زنانہ ڈریس تھا، شاندار اور برانڈیڈ۔ جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا پلٹ گیا تو مہرین نے اس کے پیچھے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ آندھی اور طوفان کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تو مہرین کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ تو وہی ہسپتال ہے جہاں امی، ٹوٹا ہوا جملہ اس کے لبوں سے نکلا تو احسن علی خان نے سر ہلا دیا۔ پہلی بار اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ وہی ہاسپٹل ہے، اب چلو اندر، ہماری امی جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ مہرین گھنگ رہ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور لاک کھول کے وہ باہر آئی۔ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ اندر چلا گیا تھا۔ اسے ریسیپشن پر پتہ کرنے کی ضرورت نہ تھی، آس پاس سے گزرتے ڈاکٹرز اسے پہچانتے تھے۔ خیر مقدمی مسکراہٹوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ایک پرائیویٹ روم کے سامنے جا رکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے مہرین تھی، اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی مہرین ساکت رہ گئی۔ سامنے بیڈ پر امی جان لیٹی تھی، وہ مسکرا رہی تھیں اور ان کے سراہنے ایک ڈاکٹر کھڑا ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ کیسی ہیں ہماری پیشنٹ؟ ڈاکٹر مرتضیٰ احسن علی خان نے اندر داخل ہو کر کہا تھا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ ارے احسن صاحب، آپ کی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں، تیزی سے ریکور کر رہی ہیں، وقت پر سرجری ہو جانے کی وجہ سے اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مس مہرین نے پہلے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ورنہ میں انہیں ایک دن ویٹ بھلا کیوں کرواتا۔
ڈاکٹر مرتضیٰ کے چہرے پر معذرت خواہانہ تاثر تھا۔ احسن علی مسکرا دیا، جبکہ مہرین اس کے لیے تو یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے امی جان کے پاس آئی۔ کیسی ہو تم مہرین؟ تمہارے ٹیچر بتا رہے تھے کہ تم نے مدد کے لیے انہیں کہا۔ یہ ان کے دوست کا ہسپتال ہے تو سارا خرچہ انہوں نے کیا ہے۔ اتنے سارے پیسے تم انہیں واپس کیسے کرو گی؟ امی جان کے لہجے میں خدشے تھے۔ مہرین نے بے یقین نگاہوں سے احسن علی خان کو دیکھا۔ اس نے نہ جانے کون سی کہانی گھڑ کر امی جان کو مطمئن کیا تھا۔ پیسے میں کر دوں گی واپس امی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے لیے تو اتنا بھی بہت تھا کہ ماں ٹھیک ہو گئی تھی۔ چھوٹو بھی امی جان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مہرین کو بے حد خوشی ہوئی۔ سارے پزل کے ٹکڑے جڑ گئے تھے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے کمرے میں قید کر کے اپنی دنیا میں مگن ہو گیا ہے، ایسا نہ تھا۔ وہ تو اس کی ماں کا علاج کروا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر احسن علی خان کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر مرتضیٰ کو مریض کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا تو مہرین امی جان کا انتظار کہتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کون سے پیسے واپس کرنے ہیں مجھے؟ آپ کو میں کر دوں گی، جتنا پیسہ آپ کا امی کے علاج پر لگا ہے میں سب واپس کر دوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احسن نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے، تمہیں کوئی پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر تم واپس کرنا چاہو تو مجھے میرا دل کر سکتی ہو، جو تم نے چھپ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس نے بظاہر عام سے لہجے میں اتنی گہری بات کر دی تھی کہ مہرین ساکت رہ گئی۔ تمہاری امی کا یہاں پر بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ ہوگا، انہیں 1 ہفتے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تم چاہو تو میرے فلیٹ پر رہ سکتی ہو یا چھوٹو کے ساتھ اپنے گھر میں ہی۔ ہاں لیکن ایک وعدہ تمہیں کرنا ہوگا، امی کے ٹھیک ہونے کے بعد تم انہیں الوداع کہہ کر میرے گھر آؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری ایک ہی دن میں عادت ہو گئی ہے اور میں تمہارے بغیر مزید نہیں رہ سکتا۔ وہ گہرے لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا۔ مہرین نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا جس نے اس رات اسے ان اسمگلروں سے بچایا تھا، اسے جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچایا تھا اور اس کے سارے مسائل یوں چٹکی بجاتے حل کر دیے تھے؟ وہ اس کا احسان تو پوری زندگی نہیں اتار سکتی تھی، اس کی بات کا انکار کیسے کرتی؟ اچانک ہی احسن کی جیب میں رکھا موبائل بجا۔ موبائل نمبر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے وہیں رکھو اسے، میں آ رہا ہوں۔ موبائل پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے مہرین کی جانب مڑا۔ چلو ذرا تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک دفعہ پھر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا نرم سا تاثر اس کے چہرے سے غائب ہو گیا تھا۔ گاڑی مختلف راستوں سے مڑتی سنسان سڑک پر جا پہنچی تھی۔ مہرین کا دل رکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دائیں جانب بیٹھے احسن علی خان کو دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ وہ ایک پرانا سا فارم ہاؤس تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مہرین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بغیر جواب دیے نیچے اتر گیا تھا۔ میرا ہی ہے، تم بے فکر ہو کر اندر آؤ، کسی سے تمہاری ملاقات کروانی ہے۔ فارم ہاؤس کے دروازے پر ایک بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا۔ احسن علی خان کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور لپک کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے مہرین بھی اندر داخل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس پر اعتبار کرنے کا جی چاہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ بغیر ڈرے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ فارم ہاؤس بڑا تھا، درمیان میں ایک بڑا سا سوئمنگ پول، آس پاس لگے درخت، لیکن مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے فارم ہاؤس کی حالت کافی خراب تھی۔ اچانک ہی مہرین چونکی۔ اندرونی کمروں سے کسی مرد کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پر مسلسل تشدد کر رہا ہو، جس کے جواب میں وہ چلا رہا تھا۔ احسن علی خان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کون ہے اندر؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا نکلا اور تبھی ایک زوردار جھٹکا لگا۔ توثیق کی آواز تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ مہینوں تک اس نے اسی آواز کو اپنا مسیحا مان کر اس سے باتیں کی تھیں۔ مہینوں تک وہ سارا دن اس آواز کو سننے کی منتظر رہتی تھی اور اب یہ آواز اس پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہارے صاحب کی لڑکی ہے، پتہ ہوتا تو میں اس پر ہاتھ ہی کیوں ڈالتا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ چلا رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن کوئی تو تھا جو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ احسن علی خان نے پلٹ کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مہرین لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ 4 ہٹے کٹے نوجوان کھڑے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں بیلٹ اور کسی کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ۔ انہوں نے توثیق کو سامنے ہتھکڑیوں سے باندھ رکھا تھا اور پے در اس پہ ضربیں لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو باری دے رہے تھے۔ آہٹ پر توثیق نے سر اٹھا کر دیکھا اور احسن علی خان کے پیچھے نظر آتی مہرین کو دیکھ کر وہ گھنگ رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بری طرح سے تڑپا تھا۔ مجھے معاف کر دو مہرین، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ان لوگوں سے بولو مجھے چھوڑ دیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں
کہ تمہارا اس امیر زادے کے ساتھ تعلق ہے، میں تمہاری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالتا۔ میں کسی اور لڑکی کو اغوا کر کے اس مقصود کے ہاتھ بیچ دیتا۔ مجھے تو لگا تم ایک معمولی سی غریب گھرانے کی لڑکی ہو، تمہیں اغوا کروں گا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ وہ مزید بھی کچھ بولتا کہ آس پاس کھڑے نوجوان نے ہاتھ میں پڑا ہنٹر سے زوردار طریقے سے اس کی کمر پر رسید کیا۔ ایک دل خراش چیخ تو سیخ کے لبوں سے نکلی۔ مہرین بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ انہیں بتاؤ نا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ راتوں کو جاگ جاگ کر تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی، سارا دن میری کال کا انتظار کرتی تھی۔ بتاؤ اس امیر زادے کو۔ وہ بات نہ بنتی دیکھ کر ایک دم پینترا بدل گیا۔ مہرین نے بے یقین نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا کہ اب بھی اسے لگتا تھا کہ مہرین اس سے محبت کرتی ہے۔ احسن علی خان نے پلٹ کر مہرین کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ مہرین نے اپنے ہاتھ لبوں سے ہٹائے اور گہرا سانس لے کر بولی، نہیں، وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف امید تھی۔ ایک ایسی امید کہ اس دنیا میں میرا خیال رکھنے والا کوئی مرد ہے، ایک ایسا مضبوط سہارا جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ وہ میں تمہیں سمجھ بیٹھی، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم سہارا نہیں بلکہ وہ دیمک ہو جو مضبوط سے مضبوط لکڑی کو بھی کھا جاتی ہے۔ تم نے مجھے بھی کھانے کی کوشش کی، لیکن میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے احسن جیسا مسیحا میری زندگی میں بھیج دیا، جس نے مجھے تم جیسے خونخوار بھیڑیے سے بچا لیا۔ اب یہ تمہیں جان سے بھی مار ڈالے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ محبت مجھے تم سے نہیں بلکہ اس سے ہے۔ 2 قدم اٹھا کر وہ احسن علی خان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جامد ہو گیا، اس کی نگاہوں میں پہلے بے یقینی ابھری اور پھر اس کی جگہ ایک انتہائی خوشگوار تاثر نے لے لی تھی۔ مہرین مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک پر اعتماد تاثر تھا۔ احسن علی خان نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ کر توثیق کو دیکھا، جو جان بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا، مارو اسے، تب تک جب تک یہ اس لائق نہ رہے کہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ اسے جان سے بھی مار دو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آرام سے حکم دیتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ مہرین اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ اندر توثیق چلا رہا تھا، مہرین کو آوازیں دے رہا تھا، مگر اس کے سراہنے کھڑے نوجوانوں نے اپنے اپنے اوزار سونپ لیے تھے۔ پے در اس پہ لاٹھیاں اور ڈنڈے برساتے وہ اسے مزید چیخنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اس لمحے پر پچھتا رہا تھا جب اس نے مہرین کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ کہاں جاؤ گی اب، میرے فلیٹ پر یا اپنے گھر؟ گھاڑی کے پاس کھڑا وہ محبت بھری نگاہوں سے مہرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہرین کھل کر مسکرائی، فی الحال تو اپنے گھر جاؤں گی، لیکن جب امی ٹھیک ہو جائیں گی تو مجھے لے جانے کے لیے آ جائیے گا۔ اس کی بات نے احسن علی خان کو اس کے سارے جوابات دے ڈالے تھے۔ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور مہرین پورے استحقاق کے ساتھ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ شخص اس کا ہے۔ خوشی